مدہو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، حدیث جبرائیل چل رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے 5 ارکان اسلام بیان فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ایمان کے بارے میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک بات ہو چکی تھی، والیوم الآخر، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن پر مطلب اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت دنیا کا وہ آخری دن ہوگا کہ جب اللہ رب العزت اس کارخانہ عالم کو ختم فرما دیں گے۔ اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، زمین پھیلا دی جائے گی، پہاڑ روئے کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو یہ وہ آخری دن ہوگا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے دن رات کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت انسان کا جسم روح کے ساتھ جوڑ کر میدان حشر کی طرف لے جائیں گے اور وہاں جنت یا جہنم جو بھی اس کے مقدر میں ہوگا اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اس دن پر بھی ہم ایمان لائیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان لائیں کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایمان اور اس کو تقدیر کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ شر کا خالق اہرمن ہے اور خیر کا خالق یزدان ہے۔ یہ مجوسیہ کا عقیدہ ہے۔ ہمیں صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جو خیر ہمارے ساتھ جو خیر کا واقعہ ہوا، جو خیر کا معاملہ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شر کا معاملہ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر کہ عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے رکھ کر دیکھ رہے ہو، ایسا محسوس کرو اور اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ رب العزت تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں ایک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو اتنے اطمینان، اتنے خلوص اور اتنے یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ بادشاہ کو اور اس آقا کو اس پر رشک آتا ہے، پیار آتا ہے اس پر۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ عبادت کریں تو اس میں اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر کریں کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اتنا یقین آپ کا نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو یقین ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ وہ عبادت آپ کے لیے اخلاص کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔